بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جنرل نالج کا حصہ ہم پڑھ رہے تھے۔ پہلا پیپر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اس پہلے پیپر کے فرسٹ ہاف کا آج ٹیسٹ بھی لیا گیا ہے۔ تو پرچہ نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی معروضی ہے which of the following is a comparative degree۔ تو کمپیریٹیو ڈگری بتانی ہے ٹال، ٹالر، ٹالسٹ۔ اس میں جو کمپیریٹیو ڈگری ہے وہ ٹالر ہے۔ اس کو اردو میں صفت بعض بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک صفت کل بھی ہوتی ہے، صفت نسبتی بھی ہوتی ہے۔ تو کمپیریٹیو ڈگری جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ، اسی طرح ٹال، ٹالر، ٹالسٹ۔ اس کا درست جواب ہوگا کمپیریٹیو ڈگری کا ٹالر۔ دوسری معروضی ہے مضمون شروع کرنے سے پہلے کیا سوچا جاتا ہے۔ مضمون عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ضمن میں لیا گیا، ضمنی جس کو کہتے ہیں مضمون۔ کسی خاص موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا کہ ان خیالات میں دلائل بھی پوشیدہ ہوں تو ایسی تحریر کو مضمون کہتے ہیں۔ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا تھا اور ان کے مضامین کی تقریباً کوئی 16 جلدیں ہیں، سر سید احمد خان کے مضامین کی۔ ایک مضمون جب سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن یا اس کو کہتے ہیں اس کا تعارف بیان کیا جاتا ہے، اس کا تعارف سوچا جاتا ہے۔ تعارف کرنے کے بعد پھر اس موضوع پر اپنے دلائل دیے جاتے ہیں، وہ منفی بھی ہو سکتے ہیں، مثبت بھی ہو سکتے ہیں، تائید میں بھی ہو سکتے ہیں، تردید میں بھی ہو سکتے ہیں، اور آخر میں پھر ایک منطقی نتیجہ برآمد کیا جاتا ہے، کنکلوژن نکالا جاتا ہے۔ تو مضمون کا آغاز ہمیشہ تعارف سے ہوتا ہے، انٹروڈکشن سے ہوتا ہے۔ جی آپ میں سے کوئی ممبر اس کو ریڈ کر دے، پھر میں اس کی تفصیل بتاتا جاؤں گا۔ جی مس رخسانہ صاحب اگر موجود ہیں تو اس کو ریڈ کر دیں۔ جی سر۔ What is the syllable structure of remember؟ اس کا syllable structure بتانا ہے۔ تو اس میں 3 syllables ہیں، ری، میم اور بر، یعنی کانسوننٹ ساؤنڈس ہیں۔ آر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، میم، میم، اور بی سے وہ بھی کانسوننٹ ہے۔ تو یہ کانسوننٹ ساؤنڈس کے حوالے سے اس ورڈ کو ہم نے 3 ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ تو یہ ریممبرڈ۔ چوتھا سوال ہے، اکرم سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور تھا، اس فقرے میں سر ہے، حروف عطف، حروف تہجی، حروف جار یا ان میں سے کوئی نہیں؟ جی یہ جملہ ہے، حروف جار ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی چیز کی پوزیشن بتاتے ہیں، کسی چیز کے درمیان ایک لنک بھی پیدا کرتے ہیں، جیسے میں، سے، تک، پر، کو، ان کو حروف جار کہا جاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کتاب میز پر پڑی ہے، تو کتاب کی پوزیشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ میز پر پڑی ہے، تو یہ جو پر ہے اس کو ہم حروف جار کہتے ہیں۔ اس جملے میں حروف جار تلاش کرنا تھا، اکرم سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور تھا۔
سر سے پاؤں تک، سے اور تک، یہ دو حروف ہیں جو کہ حروف جار کہلائے جائیں گے. جی نیکسٹ. Which book wrote by Ahmad bin Shuaib? A. Sunan al-Nasa'i, B. Ibn Majah, C. Abu Dawud, D. None of these. جی سنن نسائی. سنن نسائی جو ہے یہ احمد بن شعیب کی مؤلف کردہ حدیث کی کتاب ہے. یہ اس کا شمار احادیث کی معتبر کتب سیاہ ستہ میں بھی ہوتا ہے، اور یہ احادیث کی 6 کتابوں میں سے تیسرے نمبر پر ہے. اس کا دوسرا نام المجتبی بھی ہے، اور اس میں 5270 احادیث ہیں، اور اس کو ترتیب دیا ہے احمد بن شعیب النسائی نے، اور انہی کے نام کی نسبت سے پھر ان کو سنن نسائی بھی کہا جاتا ہے. جی نیکسٹ. To help is which type of verb? Participle, infinitive, gerund یا model. تو to help جو ہے یہ infinitive verb ہے. infinitive verb وہ verb ہوتے ہیں، یہ خاص قسم کے verb ہوتے ہیں جو ایز اے noun یا adjective یا adverb کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور ان کی پہچان بہت آسان ہے کہ یہ بیس ورب یعنی ایکشن ورڈ سے پہلے ٹو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے پہچان میں آ جاتے ہیں کہ یہ انفینیٹیو ورب ہیں، جیسے ٹو ڈرنک، ٹو رائٹ، ٹو ہیلپ. تو اگر سینٹینس کے اندر آ جائیں جیسے ہی وانٹس ٹو رائٹ اے ناول، تو وانٹس جو ہے وہ بنیادی فعل ہوگا، اور ٹو رائٹ جو ہے یہ یہاں پر انفینیٹیو ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے which one of the following is a greenhouse gas? A. Oxygen, B. Methane, C. Sulfur dioxide, D. Nitrogen. جی اس میں سے گرین ہاؤس گیس کے متعلق بتانا تھا، تو ایک ایسی گیس کہ جو ٹمپریچر میں اضافہ کر دے، تو اس کا درست جواب میتھین ہے. میتھین یہ عام طور پر ایندھن میں پایا جاتا ہے. کوئلہ، تیل، گیس کا یہ لازمی جزو ہوتا ہے. اس سے فضا میں ٹمپریچر کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اس گیس کو ماحولیاتی میثان بھی کہا جاتا ہے. تو ایک ایسی گیس جو ٹمپریچر میں اضافہ کرتی ہے وہ گرین ہاؤس گیس ہے، اور اس کی مثال ہے میتھین. جی نیکسٹ. Bleaching powder contains B. iodine, C. chlorine, D. bromine. جی نیکسٹ معروضی ہے کہ بلیچنگ پاؤڈر میں کون سا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے؟ بلیچنگ پاؤڈر میں تو بلیچنگ پاؤڈر عام استعمال ہونے والا ایک کیمیکل ہے. اس کا کیمیائی نام کیلشیم ہائپو کلورائٹ بھی ہے، اور اس کا کیمیکل فارمولا CaClO(2), اور اس کا جو بلیچنگ پاؤڈر کا بیسک ایلیمنٹ ہے وہ کلورین ہے. یہ کیمیکل پانی میں ڈالا جاتا ہے، اینٹی سیپٹک ہے. بلیچنگ پاؤڈر پینے کے پانی میں بھی ڈالا جاتا ہے اور سوئمنگ پول میں بھی ڈالا جاتا ہے.
کیونکہ یہ اینٹی سیپٹک ہے اور جراثیم کو مارتا ہے۔ اب یہ جو خوردنی نمک ہوتا ہے، کھانے والا نمک ہوتا ہے، اس کو ہم کیمیائی زبان میں سوڈیم کلورائڈ کہتے ہیں۔ تو سوڈیم کلورائڈ سے ہی جب یہ گیس نکلتی ہے، کلورین گیس نکلتی ہے، اس کو پھر بجھے ہوئے چونے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ تو چونے اور کلورین گیس کو ملانے سے پھر بلیچنگ پاؤڈر بنتا ہے، اور یہ بلیچنگ پاؤڈر ایک کیمیکل ہے جو کہ سوئمنگ پول میں موجود ہوتا ہے، ایک جراثیم جس کو کہتے ہیں، ایک خاص قسم کا جراثیم، اس کا نام بھی تھا نیگلیریا، شاید اسی طرح کو کوئی نام تھا، نیگلیریا۔ اگر سوئمنگ پول میں ناک کے ذریعے کسی انسان کے اندر چلا جائے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس جراثیم کو مارنے کے لیے پھر ہم یہ کلورین کا استعمال کرتے ہیں۔ مروزی پڑھیے۔ Which word is formed by rearranging the word shout؟ اگر ہم shout کو ری ارینج کریں تو نیا بننے والا لفظ south ہوگا، اے آپشن۔ 10واں سوال ہے which of the following organization is of South Asian countries؟ اے ایشین، بی سارک، سی جی سی سی، ڈی ای سی او۔ جی، درست جواب ہے۔ سوال تو یہ تھا کہ درج ذیل آرگنائزیشنز میں سے کون سی آرگنائزیشن ہے کہ جس کا تعلق ایشین کنٹریز سے ہے؟ تو اس کا درست جواب سارک ہے۔ سارک کو اردو میں کہا جاتا ہے جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم یا سارک۔ یہ سارک ایبریویشن ہے ساؤتھ ایشیا ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ یہ تنظیم 8 دسمبر 1985 کو قائم کی گئی تھی۔ اس کا صدر دفتر کھٹمنڈو، نیپال میں ہے۔ اس کے 8 مستقل رکن ممالک ہیں اور 9 مبصر ممالک ہیں، اور اس کا قیام بنگلہ دیشی صدر ضیاء الرحمان کے مشورے پر عمل میں آیا، اور اس میں سب سے جو آخری ممبر شامل ہوئے تھے وہ افغانستان تھا۔ افغانستان آخری ملک تھا جو اس تنظیم کا حصہ بنا، اور اس تنظیم کا پہلا اجلاس 8 دسمبر 1985 کو بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہوا تھا۔ جی نیکسٹ۔ Partition of Bengal occurred due to A. Political issues, B. Administrative issues, C. Economic issues۔ جی، تقسیم بنگال کس بنیاد پر عمل میں آئی تھی؟ بنگال کی تقسیم 1905 میں عمل میں آئی تھی۔ اس وقت لارڈ کرزن گورنر جنرل تھے 1905 میں۔ اس صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی ایڈمنسٹریٹو ریزنز تھیں۔ پہلی ریزن تو یہ تھی کہ یہ صوبہ بہت بڑا تھا، بہت لمبا تھا، یعنی 1,90,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل پورا بنگال تھا۔ دوسرا، اس کی آبادی بہت زیادہ تھی، 80 لاکھ بنگال کی آبادی تھی۔ تیسرا،
मवासलात या नक्ल हमल के ज़राए महदूद थे। चौथा, ज़ुबान का फ़र्क भी था। पांचवा, हुकूमती कारकर्दगी और इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी असर पड़ रहा था। तो फिर इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल में। मशरकी बंगाल में जो अक्सरियत थी वो मुसलमानों की थी। ढाका वगैरह उसमें आता है। ढाका वगैरह में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, लेकिन इसके नतीजे में फिर हिंदू ने अंग्रेजी मसनूआत का बाइकाट करना शुरू कर दिया। इसकी क्या वजह थी? हिंदू वकला ने रद्द अमल ज़ाहिर किया। वो समझते थे कि अगर अलहदा सूबा बन गया तो अदालतें अलहदा होंगी, उनके रोजगार पर असर पड़ेगा। इसी तरह हिंदू प्रेस ने भी इसकी मुखालफत की थी और तमाम हिंदू ने तकसीम बंगाल की मुखालफत की और फिर उन्होंने जो ब्रिटिश चीजें थी, बरतानवी अशिया थी, उनका बाइकाट करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1911 में बंगाल की तकसीम को मनसूख करना पड़ा। जी, नेक्स्ट मारूज। When you say, may I use your pen, the word may is implying that you are asking for. जब आप ये कहते हैं कि क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर लूँ, तो फिर मे का जो लफ्ज़ है वो किस लिए इस्तेमाल होगा? रिक्वेस्ट, परमिशन, डायरेक्शन या नन ऑफ दीज। तो मे का जो लफ्ज़ है वो परमिशन यानी इजाज़त लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो परमिशन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, he is the dash in the class, he is the best in the class, यानी उसको पूरी क्लास के साथ जो है वो मुकाबले के तौर पर पेश किया गया और वो सबसे बेस्ट है। और ये सुपरलेटिव डिग्री है, गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, गुड, बेटर एंड बेस्ट, यानी पूरी क्लास के साथ उसका मुवाजना करके उसको सबसे मुमताज़ करार दिया गया। ही इज़ द बेस्ट इन द क्लास। 14 क्वेश्चन, द प्लूरल ऑफ फैमिली इज, फैमिली का आपने जमा बनानी है तो फैमिली, फैमिलीज। Question number 15. The Commonwealth of Nations has mapped out a 6-year program of aid for Southern Asian. It is also known as A. Kuala Lumpur Plan, B. Singapore Plan, C. Colombo Plan, D. Accra Plan. दौलत मुश्तरका ममालिक, जिसको हम कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, तो दौलत मुश्तरका के जो ममालिक हैं उन्होंने साउथ एशियन कंट्रीज की मुआशी तरक्की के लिए एक प्लान बनाया था जिसको कोलंबो प्लान कहा जाता है। दौलत मुश्तरका 2-3 इस नाम से चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो है वो है अक़वाम की दौलत मुश्तरका। अक़वाम की ये कॉमनवेल्थ ऐसे ममालिक जो बरतानिया की नौ आबादियाती रहे थे, कॉलोनी रहे थे, तो उस वक्त फिर 1926 में ये कॉमनवेल्थ बनाई गई थी, जिसमें 53 ममालिक हैं। दौलत मुश्तरका के ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। और फिर दौलत मुश्तरका के प्लेटफॉर्म से एक प्लान बनाया गया था मुआशी तरक्की का, जिसको कोलंबो प्लान कहा जाता है। और कोलंबो प्लान के इस वक्त टोटल 53 ममालिक हैं और ये 1952 से मुसलसल काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो दौलत अक़वाम की दौलत मुश्तरका की जो इस्तिलाह है वो सबसे पहले
1884 میں استعمال کی گئی تھی. پھر اس کی ایک باقاعدہ بنیاد رکھی گئی تھی جس میں 53 رکن ممالک کو شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی. اس کا بنیادی مقصد اقتصادی تعاون کو فروغ دینا، جمہوریت کو فروغ دینا اور انسانی حقوق کی پاسداری تھی. دولت مشترکہ کے 53 ممالک میں سے اگر دیکھا جائے تو 4 بڑے ملک ہیں: بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور نائجیریا. یہ آبادی کے لحاظ سے دولت اقوام مشترکہ کے سب سے بڑے ممالک ہیں. جی میڈم صاحبہ، نیکسٹ کویسچن. Which organization deals with terrorism and drug abuse? A. United Nations Office on Terrorism and Crime. B. United Nations Office on Drugs. C. United Nations Office on Drugs and Crime. D. United Nations Office on Drugs and Abuse. جی، اقوام متحدہ کا ایسا ادارہ جو کہ منشیات اور جرائم کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن آفس آف ڈرگس اینڈ کرائمس. تو اس کا درست جواب ہوگا ڈرگس اینڈ کرائمس، یعنی اقوام متحدہ کا ایسا آفس، ایسا ادارہ جو منشیات اور جرائم کو کنٹرول کرتا ہے وہ ڈرگ اینڈ کرائم آفس ہے. جی نیکسٹ پڑھیں. Identify who is which part of speech. Noun, pronoun, adverb and adjective. تو یہ who جو ہے یہ pronoun ہے، یعنی noun کی جگہ پر استعمال ہونے والا لفظ وہ pronoun کہلاتا ہے. who، whom اور whose یہ تینوں pronoun ہے. who جو ہے یہ subjective pronoun ہے، whom جو ہے یہ objective pronoun ہے اور whose جو ہے یہ possessive pronoun کہلاتا ہے. Question number 18. Hurera means goat, ant, camel or cat. ہریرا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بلی. ایک مشہور حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں، ان کو سلطان الحدیث بھی کہا جاتا ہے. اور خیبر کی لڑائی کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کا پہلا نام عبد شمس تھا، شمس کا بندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پھر عبد الرحمن رکھ دیا تھا. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آستین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی کا بچہ دیکھا تو آپ نے ان کو کہا یا ابا ہریرہ، تم اے بلی کے باپ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ کہا، بلی کا باپ کہا. تو اسی دن سے یہ لقب مشہور ہو گیا اور پھر لوگ ان کا اصل نام بھی بھول گئے تھے، ابو ہریرہ کہہ کر پکارتے تھے. ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا. اور 5374 احادیث انہوں نے روایت کی ہے اور 446 ان کی احادیث بخاری شریف میں بھی موجود ہیں. مدینہ میں انہوں نے وفات پائی تھی اور جنت البقیع میں ان کی قبر موجود ہے. جی میڈم صاحبہ، نیکسٹ کویسچن. Which of the following is an adverb of place? Vast, abroad, great, gigantic. تو اس میں adverb of place یعنی کسی جگہ کا جو ذکر ہے اس لفظ کو آپ نے یوز کرنا ہے. تو abroad کا جو لفظ ہے یہ adverb of place یعنی غیر ملکی. 20th question ہے Dash is the specialized United Nations Agency for Information and Communication Technologies. A.
the International Telecommunication Union, B, the International Telecommunication Organization, C, the International Telecommunication Agency, D, none of these. یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کا وہ کون سا ادارہ ہے جو انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بنایا گیا ہے. تو اس کا درست جواب ہے دا انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ITU. اس کا درست آپشن ہوگا ایجوس ITU. جی نیکسٹ کوسچن. 21st, he is a hardworking student. He does not dash. He does not give up. A option. 22nd, dash result from the attraction between oppositely charged ions. A, metallic bond. B, ionic bond. C, covalent bond. D, none of these. جی سوال پوچھا گیا ہے کہ جب دو مختلف پولز اپوزٹ چارجز ایسے ایٹمز کے جن پر اپوزٹ چارج ہو جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کون سا بانڈ بنتا ہے. تو جمع اور نفی سے ملنے والا جو بانڈ ہے اس کو ہم آیونک بانڈ کہتے ہیں. جی نیکسٹ پڑھیں. Who assumed the presidency of the UN Security Council for the month of May 2023? A, Vasile Nebenzia. B, Pascal Bariswil. C, Vanessa Frazier. D, Abdou Abere. جی یہ معروضی پوچھی گئی ہے کہ سیکیورٹی کونسل، آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کونسل جو اقوام متحدہ کا ایک پاورفل ذیلی ادارہ ہے، اس کی جو پریزیڈنسی ہے، اس کی جو صدارت ہے وہ ہر ماہ چینج ہوتی ہے. اور مئی 2023 میں وہ کون سا ملک تھا کہ جس کو صدارت ملی تھی؟ تو وہ اس کا درست جواب ہے، یہ کیا اس کا درست تلفظ ہوگا؟ بیجوس پیسکل بیانسی. خیر، اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا ادارہ جس کو UN سیکیورٹی کونسل بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایبریویشن ہے UNSC. تو جنرل اسمبلی کے بعد یہ اقوام متحدہ کا دوسرا بڑا ادارہ ہے. پوری دنیا میں امن اور سلامتی قائم رکھنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا. اس کے کل اراکین 15 ہیں، جن میں سے 5 مستقل ممبر ممالک ہیں اور 10 غیر مستقل ممبر ممالک ہیں. اب جو یہ ادارہ سیکورٹی کونسل 1946 میں قائم کیا تھا، اور اس کے جو 5 مستقل ممالک ہیں، چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ ہیں. غیر مستقل ارکان یہ مختلف براعظموں سے چنے جاتے ہیں. افریقہ سے 3 ممبر ممالک ہیں، لاطینی امریکہ سے 2، مغربی یورپ سے 2، مشرقی یورپ سے 1 اور ایشیا سے 2 ممبر لیے جاتے ہیں. اور یہ جو 5 مستقل ملک ہیں سیکیورٹی کونسل کے، ان کے پاس ایک خاص پاور ہے جس کو حق تنسیخ یا ویٹو پاور بھی کہا جاتا ہے. اگر کسی قرارداد پر کوئی ایک ممبر ملک بھی متفق نہیں ہوتا، اس کو ویٹو کر دیتا ہے، تو اس پر عمل درآمد روک دیا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسی
वीटो पावर की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा का वक़ार बड़ा मजरूह हुआ और यूं अक़वाम मुत्तहिदा बड़ी ताकतों का एक आलाकार बनकर रह गया है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। He is working now is which type of sentence? Present indefinite, present continuous, present perfect continuous, none of these. तो he is working now present continuous tense है। इसकी पहचान ये है कि इसके helping verb is, am, are हैं और form of verb first form के साथ ing का इजाफा हो जाता है। 25th question है, at the age of 9, who became the youngest Microsoft certified professional expert in the world? A. Arusa Farid, B. Arfa Kareem, C. Maryam Khalid, D. Sehrish Kasmi. जी लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज के लेक्चर का 25th क्वेश्चन कि पाकिस्तान में कम उम्र तरीन आईटी प्रोफेशनल का एजाज होने का हासिल किसे है? सबसे कम उम्र एमसीपी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल कौन है? तो इसका दुरुस्त जवाब है अरफा करीम। अरफा करीम 1995 में पैदा हुई थी और 2012 में इनका इंतकाल हुआ था। इंतहाई गैर मामूली ज़हानत की हामिल बच्ची थी कि जिसने महज 9 साल की उम्र में एमसीपी सर्टिफिकेट लिया था और 10 साल की उम्र में इनको पायलट का लाइसेंस भी मिल गया था। अच्छा, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है और लाहौर में एक साइंस पार्क भी कायम किया गया है अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के नाम पर। और ये वो बच्ची थी कि जिसको बिल गेट्स ने अमेरिका मदऊ किया था और खुद इससे मुलाकात की थी। तो अरफा करीम का इंतकाल 16 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से इनकी वफात हो गई थी।